بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام خلاصہ قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ناظرین، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پوچھا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ صدقہ جو ماہ رمضان میں کیا جائے بہترین صدقہ ہے۔ تو ماہ رمضان چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان میں زندگی دی ہے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور آپ سب لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے مالوں میں سے زیادہ صدقات عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائیں۔ ناظرین، آج پروگرام خلاصہ قرآن میں 17ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بلال احمد صاحب، خطیب جامعہ مسجد دارالسلام۔ شکریہ بلال صاحب۔ بلال صاحب کنٹینیو کریں گے لیسن کو۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ قابل صد احترام محترم ناظرین اکرام، سورۃ الانبیاء کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے مضامین کی طرح اس میں بھی اسی بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کچھ تو مشرکین مکہ کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا گیا ہے، ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی ضد اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توحید کا ذکر جو ہے وہ بطور خاص مکی صورتوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا، وہ توحید کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ کچھ تھوڑا سا تذکرہ سابقہ اقوام کا کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری حالت بھی اب وہ ہونے والی ہے۔ چنانچہ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 5 سورۃ الانبیاء کی، یہ ان کی ایک چال کی طرف اشارہ ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ خیالات ہیں، یہ پرانی لکھی ہوئی باتیں ہیں، یا یہ کوئی جادو ہے۔ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ نے ناظرین کرام یہ تحریک چلائی، یہ پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا کہ آپ کی آواز کو دبانے کے لیے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں، اور یہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ جو ان کی بات سنتا ہے ان کا ہی ہو جاتا ہے، یعنی ایسا اس کے اوپر کوئی منتر جو ہے وہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کی گوشزا کرتا ہوں کہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوس قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی ہیں اور یہ ایک شاعر بھی تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں جب مکہ میں آیا بیت اللہ کی زیارت کے لیے، تو مجھے آتے ہی یہ سرداران جو تھے انہوں نے گھیر لیا اور مجھے بلایا اپنے پاس، اور مجھے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں سننی، ان کے پاس بھی نہیں جانا، ان کے پاس پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ جو ان کی سنتا ہے وہ اس کا گرویدہ جو ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی جو ہے فرحان صاحب ڈال لی کہ کوئی آواز جو ہے وہ میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ تو لیکن کہتے ہیں کہ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں عبادت فرما رہے تھے اور یہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کی کچھ ہلکی سی آواز جو ہے نا، انسان کتنے بھی کان بند کر لے نا تو تھوڑی تھوڑی آواز تو پہنچ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی آواز جو ہے وہ میرے کانوں میں پڑی، تو میں نے سوچا کہ یار میں کوئی ایسا پاگل انسان تو ہوں نہیں، یا میں کوئی عام بندہ تو ہوں نہیں، میں قبیلے کا سردار آدمی ہوں، اوپر سے میں شاعر ہوں، میں اتنا کوئی بیوقوف تو نہیں کہ یہ مجھے کوئی بیوقوفی بنا لے گا، نعوذ باللہ، کوئی بات نہیں، ایسی دیکھتے ہیں ہے کیا اس کے پاس۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت سے فارغ ہو کے گھر کو گئے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے پوچھا کہ آپ کیا ہے جو آپ کے پاس، کون سی شاعری ہے، کون سا جادو ہے آپ کے پاس کہ جو آپ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر کر رہے ہیں، مجھے بھی سنائیے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن جو تلاوت کی قرآن مجید کی، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اسی وقت جو ہے وہ سمجھ آ گئی کہ نہیں، نہ یہ جادو ہے، نہ یہ دیوانہ پن ہے، اور نہ ہی یہ شاعری ہے، یہ واقعتاً کسی ایسا کلام ہے جو مخلوق کا نہیں ہو سکتا، یہ خالق کا کلام ہے۔ اور اسی وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد جاتے ہیں ناظرین کرام، اگلا واقعہ اس سے بھی دلچسپ ہے
ہے, اپنے قبیلے میں جا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے, واپس آتے ہیں, غصے میں سردار آدمی تھے. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قبیلہ دوست میں کسی نے میری بات نہیں سنی, ان کے لیے بد دعا کریں, اللہ ان کو ختم کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ اٹھائے تو کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ دوست والے تھے گئے ہوں ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھا لیے تب مارے گئے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دوست قبیلے کی ہدایت کی دعا کی, یہ نہیں کہا کہ ان کو ہلاک کر دے, ان کے ہدایت کی دعا کی. تو چنانچہ ناظرین اکرام, پھر وہ وقت آیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو یہی صحابی اپنے پورے قبیلہ ان کا جو ہے ایمان لے آیا, اور اپنے پورے قبیلے کے ایمان کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جا کر مدینے میں دی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو جتنا دبانے کی کوشش کی گئی, حق کو جو ہے وہ جتنا دبایا گیا, اس کی بات نہ سنو, یہ دیوانہ ہے, یہ مجنون ہے, لوگ اتنا ہی سنتے تھے کہ دیکھیں تو صحیح ہے کیا, اور جب سنتے تھے تو پھر وہ ایمان لے آتے تھے. آگے پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَانشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. کتنی ایسی بستیاں تھیں جو بڑی ہی ظلم کرنے والی تھیں, ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو آباد کر دیا, ان کو ختم کر دیا, ہماری خدائی میں کوئی فرق نہیں آیا. اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے, ہم اللہ کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. پھر ناظرین کرام ایک بڑی پیاری دلیل, جو بندہ توحید کو سمجھنا چاہتا ہے نا, جو شرک سے بچنا چاہتا ہے, ارادہ ہو اس کا سمجھنے کا, یہ ایسی دلیل ہے کہ انسان کی روح میں اتر جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. فرحان صاحب دیکھیں, ہم نے کوئی بھی ادارہ چلانا ہو, کوئی بھی ہم نے ایک چھوٹی سی اکیڈمی بھی چلانی ہو نا, تو اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے, اس کا ہیڈ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے. اگر ہیڈ دو ہو جائیں تو وہ ادارے تباہ ہو جائیں گے. وہ ادارہ کوئی کہے گا ایسے کرو, کوئی کہے گا ایسے کرو, واپس میں لڑ کے نہ کوئی پالیسی بنے گی. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی نظام اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کا ہیڈ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اس کائنات کے نظام قدرت کو چلانے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا, اگر اس میں کوئی اور بھی الہ ہوتا لفسدتا, تو یہ نظام کائنات چل ہی نہیں سکتا تھا, یہ تباہ و برباد ہو جاتا. کیسے؟ ایک خدا جو ہے وہ کہتا کہ اس کو موت دینی ہے, دوسرا کہتا کہ نہیں اس کو زندگی دینی ہے. ایک کہتا کہ یہاں پر بارش ہونی چاہیے, دوسرا کہتا نہیں یہاں پر دھوپ نکلنی چاہیے. ایک کہتا کہ ایسے کرنا ہے, اولاد دینی ہے, دوسرا کہتا کہ اولاد نہیں دینی. یعنی اللہ رب العزت اس کائنات کے نظام کو جس منظم طریقے سے چلا رہا ہے, ہر چیز جو اپنے دائرے پر, اپنے وقت پر, اپنے ٹائم پر پوری ہو رہی ہے, اور ایک نظام قدرت ہے جو چل رہا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے, اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بات پر ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. سورۃ الانبیاء کنٹینیو ہے, اس کے بعد سورۃ الحج کا آغاز کیا جائے گا. بلال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سورۃ الانبیاء میں جو آگے مضامین ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ بیٹے ہیں حضرت داود علیہ السلام کے, ان کے ایک فیصلے کا تذکرہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 78 میں اللہ رب العزت نے کیا ہے, جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی. ناظرین کرام, یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ داود اور سلیمان جب انہوں نے فیصلہ کیا ایک کھیتی کے بارے میں کہ جس میں ایک قوم کی بکری جو ہے اس نے جو چر گئی تھی, انہوں نے اس کو خراب کر دیا تھا, اور ہم اس فیصلے کے گواہ ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے جو ہے یہ نصیحت رکھی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ بسا اوقات کسی انسان کی ذاتی اجتہادی رائے کی وجہ سے اگر وہ خلاف اولا بھی ہو جائے تو یہ انسان ہونے کے ناطے
ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اس پر مجرم ٹھہرتا ہے، بلکہ اگر کوئی جج، اگر کوئی قاضی، اگر کوئی مفتی اپنی کوشش کے ساتھ صلاحیت ہونے کے بعد کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اسے اس کوشش کے بدلے ایک ثواب جو ہے وہ بہرحال پھر بھی مل جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر کوئی ہم سے بہتر فیصلہ کرتا ہے، کوئی ہم سے بہتر کام کر کے دکھاتا ہے، تو ہمیں کھلے دل کے ساتھ، کشادہ پیشانی کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرا کھیت ہے اور میرے کھیت میں اس شخص کی بکریوں نے آ کر جو ہے وہ نقصان پہنچایا اور میرے کھیت کو تباہ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی بکریاں جو ہیں وہ اس کو دے دی جائیں، یعنی جس کی بکریوں نے نقصان پہنچایا اس کی بکریاں پکڑو اور وہ کھیت والے کو دے دی جائیں، کیونکہ اس کا نقصان ہوا ہے، لہذا یہ اس کی بکریوں سے اپنا نقصان جو ہے وہ پورا کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس فیصلے کا پتہ چلتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں فیصلہ اس سے بہتر فیصلہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے ان سے کو فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کو یہ جو ہے وہ فیصلہ سکھایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ناظرین کرام یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی بکریاں جو ہیں وہ کھیت والے کو دے دی جائیں، اور کھیت والے کا کھیت جو ہے یہ بکری والے کو دے دیا جائے۔ جتنی دیر یہ کھیت میں بکری والا جو ہے وہ دوبارہ فصل نہیں اگا دیتا، اسی طرح جس طرح اس نے اس کی فصل خراب کی تھی، اتنی دیر یہ کھیت کا مالک جو ہے اس کی بکریوں سے فائدہ اٹھائے۔ جب اس کا کھیت پہلی حالت پر واپس آ جائے، یعنی فصل اسی طرح کھڑی کر دی جائے، تو یہ بکریاں جو ہیں بکریوں والے کو واپس کر دی جائیں، اور کھیت والے کا کھیت جو ہے وہ اس کو زمین جو ہے اس کو واپس کر دی جائے۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تو جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ فیصلہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے سکھایا گیا۔ آگے سورۃ الحج شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ دلوں کو ہلا دینے والی سورۃ الحج کی یہ پہلی دو آیات ہیں۔ قیامت کا وہ تذکرہ ہے ناظرین کرام کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہے، بڑی خوفناک چیز ہے۔ کس طرح؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس وقت تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی۔ دودھ پلاتے ہوئے بچے سے ماں کتنی محبت کرتی ہے ناظرین کرام، لیکن قیامت کا زلزلہ ایسا ہولناک ہوگا کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہوگی تو اس کو بھی چٹک دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور عورتوں کے حمل جو ہیں، ہر مؤنث جو ہے اس کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اس وقت لوگوں کی حالت دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے لوگوں حواس باختہ ہیں، لوگ نشے میں ہیں، لوگوں کو ہوش نہیں ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، تیرے رب کا عذاب ہی بہت ہی سخت ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اسرافیل نامی فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے عرش کے جانب اپنے گھٹنے کو ایسے ٹکائے ہوئے ہیں، اور ایسے ایک بہت بڑا ناقوس جو ہے وہ ان کے منہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور بالکل جیسے ریڈی پوزیشن کے اندر وہ کھڑے ہیں کہ کب اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہو، اور جیسے ہی حکم ہوگا سور میں پھونک دیا جائے گا، اور یہ 3 دفعہ جو ہے وہ سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ اور جب پہلی دفعہ سور کے اندر پھونکا جائے گا تو زمین جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے، جیسا کہ زلزلے کا ذکر ہے، یہ لرزا دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، سب کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب دوسری دفعہ سور کے اندر جو ہے وہ پھونکا جائے گا تو تمام جاندار چیزیں جو زمین کے اوپر ہیں وہ مر جائیں گی، ان کو موت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، سب کچھ جو ہے وہ برابر ہو جائے گا۔ اور پھر تیسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو ایک سور کا پھونکنا ہوگا، اور سب کے سب جو ہے وہ زندہ ہو کر دوبارہ تیرے رب کے روبرو حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت
العزت نے اس کے بعد انسان کی اپنی ذات میں اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ جو ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر اور دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ انسان غور کرو، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے انسانوں اگر تمہیں شک ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا تو فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر آگے نطفے سے انسانوں کی نسل چلائی، ثم من علقہ، پھر وہ نطفہ جو ہے وہ علقہ بنتا ہے یعنی ایک خون کا لوتھڑا، ثم من مضغہ، پھر وہ ایک گوشت اس کے اوپر چڑھنے لگتا ہے، وہ ایک گوشت کا جو ہے وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس کو رحم میں ٹھہراتے ہیں ایک وقت مقرر تک، 9 ماہ تک ایک وقت مقرر ہے، ہم اس کو وہاں پر جو ہے رحم کے اندر ٹھہراتے ہیں، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم اس کو بچے کی شکل میں باہر نکالتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں جوانی تک پہنچاتے ہیں، ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، پھر کوئی تم میں سے ہوتا ہے جو جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی ہوتا ہے جس کو بڑھاپے تک لے جاتے ہیں، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ بڑھاپے میں جا کر وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس کا علم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تخلیق انسان کی تخلیق میں اگر انسان غور کرے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ مٹی سے پیدا کرنے پر قادر ہے، جو نطفے سے پیدا کرنے پر قادر ہے، جو علقہ بناتا ہے، جو مضغہ بناتا ہے، جو اندھیروں میں رزق پہنچاتا ہے، جو تمہیں جوانی دیتا ہے، جوانی تک پہنچاتا ہے، جو تمہیں بڑھاپا پہنچا دیتا ہے اور پھر تمہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے، کیا اس کے لیے پہلی دفعہ جس نے پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل ہے؟ یعنی پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے یا دوبارہ پیدا کرنا؟ انسان کوئی چیز بھی بناتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو پہلی دفعہ بنانی مشکل ہوتی ہے نا، جب اس کی ڈائی، اس کا سیمپل بن جاتا ہے پھر وہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان کے لیے تو اپنی اگر انسان غور کرے تو ایک چیز کو پہلی دفعہ عدم سے وجود بخشنا مشکل ہے، لیکن جب وہ بن جاتی ہے پھر اس کو ری پروسیس کرنا مشکل نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان تجھے جس نے پہلی دفعہ پیدا کر کے دکھا دیا، کیا وہ تجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ تجھے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ سجدہ ریز ہے اس کے لیے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، جو کچھ بھی ہے زمین میں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ شجر، یہ پرندے، یہ چرند، یہ ہر چیز، اور بہت سے لوگ بھی، یہ ہر چیز جو ہے ناظرین اکرام یہ اپنے اپنے انداز میں، انداز فرق ہے۔ انسان کا سجدہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اس پیشانی کو جھکا کر ہاتھ ایسے رکھ کر ایک خاص انداز میں سجدہ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں ہے کہ ہر مخلوق ایسے ہی سجدہ کرے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں سورج کا سجدہ کچھ اور طرح ہے۔ سورج جو ہے وہ ہر روز اللہ رب العزت سے نکلنے کی اجازت چاہتا ہے، جس دن اجازت نہیں ملے گی اس دن مغرب سے الٹا چکر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ چاند کا سجدہ اپنے طریقے کا ہے، پہاڑوں کا سجدہ اپنے طریقے کا ہے، یہ چرند پرند جو ہیں یہ اپنے طریقے سے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو دراصل اللہ رب العزت یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اے انسان، ہر مخلوق جو ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ اگر کوئی سجدہ کرنے سے انکار کر رہا ہے تو وہ انسان ہے، اور وہ جو سجدہ کرنے سے انکار کر رہا ہے حق علیہ العذاب، اس پر پھر اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ بھی لاگو ہو جائے گا۔ اور سجدہ کرنے میں ایک بہترین مثال ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض کی ہے، جس میں ہم اللہ رب العزت کے آگے سر بسجدہ ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنایا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، کائنات میں ہزاروں بلکہ لاکھوں نشانیاں ایسی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد بنی نوع انسان اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے، اور پہچاننا بھی چاہیے۔ جستجو ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کہ آخر کوئی تو ہے، اور وہ رب ہی ہے ہمارا جو ان چیزوں کو چلا رہا ہے۔ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے پہلے ہم سورۃ الحج کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اور آپ نے جانا کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک قیامت کو برپا کریں گی اس زمین پر، اور اس قیامت کے بعد دوبارہ سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ آگے کیا مضامین ہیں، بلال صاحب سے ریکویسٹ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ جی بلال صاحب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک کیا اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اور صرف یہی کافی نہیں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو حج کی طرف بلائیے، تو لوگ ہر جانب سے، ہر اونچی نیچی، ہر دنیا کے علاقے سے لوگ آپ کی طرف آئیں گے۔ اس کی عملی صورت جو ہے وہ بیان کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر صدا جو ہے وہ لگائی۔ تو ناظرین اکرام، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا کا یہ نتیجہ ہے کہ اس وقت دنیا میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ہر سال جو ہے پوری دنیا سے حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کی تھی، اور ایک جنت سے اتارا ہوا پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کی تھی۔ میں یہاں پر آپ کی معلومات کے لیے یہ بات تذکرہ کرتا چلوں کہ موجودہ فرحان صاحب جو بیت اللہ کی موجودہ عمارت ہے اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے چار دیواری ہے اور ایک سائڈ پر ایسے ڈی شکل کی ایک باؤنڈری جو ہے بنی ہوئی ہے، اسے ہم حتیم کہتے ہیں نا۔ تو یہ حتیم کیا ہے، یہ کیوں ایسے ایک ڈی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت اپنے ناظرین کے لیے کر دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حتیم جو ہے یہ کیا ہے، اور بیت اللہ کا دروازہ جو ہے یہ اونچا کیوں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تیری قوم کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تھا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، سیلاب آیا ہے مکے میں اور سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا، تو مکے والوں نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، تو مکے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے خالص مال میں سے، کسی سے چندہ نہیں مانگنا اور کسی سے جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کرنی، جو ہمارا اپنا راس المال ہے نا اس سے ہم جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کریں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تو مال کم پڑ گیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ بیت اللہ کی جو چار دیواری ہے وہ چھوٹی کر دی، اور یہ جو حتیم کا ایریا ہے اس کے سائڈ پر باؤنڈری وال بنا دی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو حتیم ہے یہ بھی دراصل وہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے لیے ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، لیکن یہ حتیم جو ہے یہ پیسے کم ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا۔ اور جو دوسرے سوال کا جواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ اونچا اس لیے رکھا تاکہ تیری قوم یہ چاہتی تھی کہ بیت اللہ کے اندر وہی داخل ہو سکے جس کو وہ اجازت دیں، ظاہر ہے سیڑھی دیں گے، سیڑھی دی جائے گی، اجازت دی جائے گی تو وہ داخل ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ کو گرا کر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کر دیتا اور اس کا دروازہ زمین کے ساتھ لگا دیتا اور دو دروازے بنا دیتا، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور ایک دروازہ جو ہے وہ نکلنے کے لیے۔ لیکن چونکہ لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، لوگوں نے یہ برداشت نہیں کرنا تھا کہ بیت اللہ کو گرا دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دانائی کے ساتھ یہ قدم نہیں اٹھایا۔ آگے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو تمہارے گوشت نہیں پہنچتے، اللہ کو تمہارا خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العزت کو تو تمہارے دل کے اندر پائے جانے والا خلوص چاہیے، تمہارے دل میں پائے جانے والا تقوی چاہیے۔ ناظرین اکرام، مشرکین مکہ عبادت بھی کچھ اس طریقہ سے کرتے تھے کہ وہ جس طرح آستانوں پر جا کر اپنے بتوں کے لیے جانور جو ہے وہ ذبح کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت کے لیے جو قربانی وہ کرتے تھے اسے بیت اللہ میں لے آتے تھے اور بیت اللہ میں لا کر اسے ذبح کرتے تھے، اور اس کا خون جو ہے وہ وہاں پر ڈالتے تھے، بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ اس کا خون جو ہے وہ بہاتے تھے
تاکہ یہ اظہار ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے لیے خون جو ہے وہ بہا دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کو خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بھی جو قربانی عید قربان عید الاضحیٰ جو ہے جسے ہم بڑی عید کہتے ہیں، اس پر جو قربانی کا حکم دیا گیا ہے، اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو ہم کتنے جانور جو ہے وہ مسلمان الحمدللہ اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ اللہ کو کیا ہمارا گوشت چاہیے؟ اللہ کو وہ خون نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے اندر خلوص کتنا ہے، تمہارے اندر جذبہ کتنا ہے، تمہارے اندر شوق کتنا ہے، اور تقوی جو ہے یہ انسان کے اندر کی، انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ سورۃ الحج کی یہ مضمون جو ہے یہ پھر توحید کے اوپر ہے۔ آیت نمبر 74 کے اندر فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ ایک بڑی پیاری مثال سے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، توحید دراصل سمجھائی، اور شرک جو ہے جو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کو بعد میں اللہ کا شریک بنا لینا، ان کی اللہ رب العزت نے حقیقت کو آشکار کیا۔ فرمایا اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ رب العزت ایک مثال بیان کرتے ہیں، اس کو غور سے سنو۔ بے شک وہ لوگ یا وہ بت یا وہ جو بھی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بے شک وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر وہ اس سارے اکٹھے بھی ہو جائیں نا اس کام پر، تو ایک مکھی جو ہے وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ ناظرین کرام یہی اس خالق کا امتیاز ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک ہے تو یہ ان کو کہو کچھ پیدا تو کر کے دکھائے نا، ایک سورج کی کرن بنا دے، گندم کا ایک دانہ بنا دے، دودھ کا ایک قطرہ بنا دے، شہد کا ایک قطرہ بنا دے، ایک مچھر کا ایک پر بنا دے، کچھ تو پیدا کر کے دکھائے۔ جس طرح اللہ نے پیدا کیا اگر اس طرح پیدا کر کے دکھائے، پھر ہی مانا جا سکتا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے۔ اور یہی قرآن کا اعجاز ہے ناظرین کرام کہ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے۔ اس قرآن جیسا کوئی اور کلام کیوں نہیں بنا سکا آج تک؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے آؤ اگر تمہیں لگتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ جھوٹی کتاب ہے، ایک اس جیسی آیت بنا کے لے آؤ، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سارا قرآن جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن جس طرح اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتا، اسی طرح اللہ کے کلام جیسا کوئی کلام بھی نہیں کر سکتا، اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کچھ لے لے، مکھی ان سے کچھ اچک لے، تمہارے کھانے پر بیٹھتی ہے تو وہاں سے کچھ لیتی ہی ہے نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو اس مکھی کو بھی پکڑ کر اس سے وہ اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ یہ کس جو ہے وہ باغ کی مولی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا ان کمزوروں کو جو مکھی جیسی کمزور مخلوق سے بھی کمزور ہیں، ان کو یہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، بہت کمزور ہیں طلب کرنے والے اور وہ بھی جن سے طلب کیا جا رہا ہے، دونوں ہی کمزور ہیں، مانگنے والے بھی کمزور ہیں اور وہ شرک کرنے والے بھی کمزور ہیں، اور جن کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسے اللہ کی قدر جاننے کا حق تھا۔ یہ ایک درد بھرا جملہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے انسان کے لیے زمین آسمان کائنات پیدا کی، مسخر کیا اس کے لیے، اس کو آنکھیں دی، اس کو ہاتھ دیے، اس کو ناک دیے، اس کو اولاد دی، اس کو خوشیاں دی، اس کو سرداری دی، اس کو عہدے دیے، اس کو اتنی نعمتوں سے میں نے نوازا ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ ما قدر اللہ کا قدری، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قدر جاننے کا جو حق تھا نا، انسانوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں جانی۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ اس کا بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔